جی یہ میری دوسری کتاب ہے. پہلی کتاب کا نام تھا ہاربنگرز آف پیس، جس میں ہندوستان کے جتنے پیس لور تھے، پیس نکس تھے، ان پہ کا تھی. اور اس کا نام ہے آلٹرنیٹیو ویژن وائسز آف ریزن. اس میں یہ کتاب میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت اہم ہے پاکستان میں تاریخ اور ادب اور سیاست کے طالب علموں کے لیے، کہ اس میں تقریباً 60 کے قریب انٹرویوز ہیں. اور اس میں ہم نے 3 حصے کیے ہیں. ایک ادب ہے، دوسرا ہسٹری ہے، اور تیسرا رائٹس اینڈ پیس اینڈ پولیٹکس ہے. اب آپ دیکھیں اس میں جو ادب ہے اس میں ہم نے امرتا پریتم کا انٹرویو ہے، عبداللہ حسین کا انٹرویو ہے، اور افضل حسن رندھاوا صاحب پنجابی کے بہت بڑا نام تھا، ان کا انٹرویو ہے. پھر ہمارے دوست ارشد وحید ڈاکٹر ہیں، ان کا ہے. پھر جس نے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نصرت فتح علی کو بنانے والا جو شاعر تھا اس کا نام تھا بری نظامی، جس کی بہت مشہور نظمیں پنجابی میں غزلیں نظمیں گائیں. پھر فخر زمان صاحب کا انٹرویو ہے. پھر ابراہیم جوئے سندھی صاحب ہیں، سندھی کے بہت بڑا نام ہے، ان کا انٹرویو ہے. پھر پہلا دنیا میں مسلمان گے شاعر اور ادیب افتی نسیم شکاگو میں رہتے تھے، وہیں فوت ہوئے، میرے دوست سے، ان کا انٹرویو ہے. اور پھر انڈیا سے خالد اشرف کا ہے. پاکستان کی کشور ناہید صاحبہ کا انٹرویو ہے. ڈاکٹر منظور اجاز بھی پنجابی کے بہت بڑا نام ہے، اور ابھی پنجابی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی ہے، وہ اپنا واشنگٹن میں ہوتے ہیں، ان کا انٹرویو ہے. اس کے علاوہ مہر افشاں فاروقی ہیں، غالب پہ بہت بڑی استاد ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور غالب کا متروک کلام انہوں نے ڈھونڈا ہے. اس کے علاوہ نصیر انجم بھٹی بہت انقلابی اور شاعر ہیں، شاعرہ تھیں، ان کا ہے. پھر اپنا نصرت فتح علی خان کا انٹرویو ہے. اس کے بعد دوسرا ہمارے دوست ہیں نصرت عباس، آکسفورڈ میں ہوتی ہیں. ایک سویڈش استاد ہیں پیٹر کومن، شاعر ہیں، ان کا ہے. انڈیا میں جو ریختہ چلاتے ہیں، ریختہ کے روح رواں ہیں، سنجیو سراف صاحب کا انٹرویو ہے. اس کے علاوہ حال ہی میں 2 اردو کے بہت بڑے ادیب، شاعر اور ناطق اور ناقد ہوئے ہیں، ان کا انٹرویو ہے. شمیم حنفی صاحب ہیں پروفیسر، اور شمس الرحمان فاروقی صاحب. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے استاد انوار سید کا انٹرویو ہے. اور پھر بلویر اروڑا صاحب ہندوستان سے ہے، ان کا انٹرویو ہے. سیار ابرار بنگلہ دیش سے ہیں. پھر بہت بڑا نام ہے جو ٹرینڈ سیٹر ہیں اور سیپریٹسٹ امنگ انڈین مسلمس، جنہوں نے لکھی ہے، روبنسن پروفیسر ہیں. پھر پروفیسر حمزہ علوی صاحب ہیں. اور اس کے بعد انڈیا کے ہسٹورین ہربنس مکھیا صاحب ہیں. اور پھر اشتیاق احمد صاحب سویڈن سے ہے. پھر فرینچ رائٹر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، یان لک ریسائن. اس کے بعد پاکستان کے عزیز صاحب ہیں، جنہوں نے مرڈر آف ہسٹری لکھی. پھر اس کے علاوہ آج کی دنیا میں کوئی اپنے آپ کو کم ہی مارکسسٹ کہتا ہے، بلکہ مارکسسٹ بھی اپنے آپ کو کہنا چھوڑ گئے ہیں. تو یہ کینیڈا میں پروفیسر ہیں، پروفیسر مارسیلو مستو. اور اس کے علاوہ اس میں انٹرویو ہے بہت بڑی خاتون، بہت جرأت مند اور ایماندار، اور تاریخ میں بھی بہت بڑا نام، رومیلا تھاپر ہیں پروفیسر. انڈیا کی پروفیسر سچیتا مہاجن ہیں. اور اس کے علاوہ اپنا اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. اب میں رائٹس، پیس اور پولیٹکس کی طرف آتا ہوں. اس میں اعتزاز حسن کا انٹرویو ہے، آسمہ جہانگیر صاحبہ کا انٹرویو ہے. اور پھر ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے نبودری پت صاحب کا انٹرویو ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہی اپنا ایک سدھار کشن سنگھ سرجیت بھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سیکرٹری جنرل ہے، ان کا انٹرویو ہے. اور پاکستان میں خفیہ جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے، اس کے انٹرویو امام علی ناظر صاحب سیکرٹری جنرل تھے، ان کا انٹرویو ہے. اور پھر ایک اٹیلین ہیں گنتر راج صاحب، ان کا انٹرویو ہے. اور اس کے علاوہ اپنا بشپ جان جوزف ہیں، جو کرسچن کی تاریخ میں پہلے پنجابی بشپ تھے، اور جنہوں نے بلاسفیمی قوانین کے اور غلط استعمال کے خلاف خودکشی کر لی تھی، بشپ جان جوزف، ان کا انٹرویو ہے. لالا لطیف افریدی جو آج کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے
صدر ہیں ان کا انٹرویو ہے. پھر مشہور مزدور رہنما مرزا ابراہیم صاحب کا انٹرویو ہے. اور اس کے علاوہ نسیم ولی خان جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ان کا انٹرویو ہے. جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کا انٹرویو ہے. ہندوستان کی پیس ایکٹیوسٹ ریتا من چندرا کا انٹرویو ہے. اور بلوچستان کے جنرل شیروف جسے کہتے تھے شیر محمد مری گوریلا لیڈر تھے ان کا انٹرویو ہے. سوات سے شیر محمد خان کا انٹرویو ہے. اس کے علاوہ اپنا بلوچستان سے طاہر محمد خان صاحب کا انٹرویو ہے. انڈیا سے ہی بہت بڑے پیس ایکٹیوسٹ ٹپن کے بوس کا انٹرویو ہے. اور پھر آخر میں ہمارے جو پاکستان کے بہت مشہور مارکسی دانشور بین الاقوامی فیم کے طارق علی خان صاحب کا انٹرویو ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ آسانی رہے.